طلب ہے اگر دیدار دی، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل، طلب ہے اگر دیدار دی، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل، حسین ابن علی تو سکھ قائد وفا ہے یار دے، حسین ابن علی تو سکھ قائد وفا ہے یار دے، بھاوے وسے تیراں دمی، بھاوے وسے تیراں دمی، عاشق نہ ہمت ہار دے، بھاوے وسے تیراں دمی، عاشق نہ ہمت ہار دے، جورو جفا دے رنگ بچ، جورو جفا دے رنگ بچ، سارا بدن رنگا کے مل، جورو جفا دے رنگ بچ، سارا بدن رنگا کے مل، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل، ایویں رواج عشق ہے، ایویں ہو دن امتحان، ایویں رواج عشق ہے، ایویں ہو دن امتحان، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتاں تے رسماں نے اوکھیاں، سوچ سمجھ کے رکھ قدم، ریتاں تے رسماں نے اوکھیاں، نقشہ دیدار یار دا، نقشہ دیدار یار دا، دل دے اُتے جما کے مل، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خودی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، آج اس کی 8ویں تاریخ ہے۔ اسی مہینے میں امام مظلوم شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ خداوند کریم نے اس مہینے کو کئی طرح سے فضیلت عطا فرمائی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا داخلہ جنت میں محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو محرم کی 10ویں تاریخ تھی جو چیخا میں بچایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار گزرنے کا رستہ سڑکیں بنا کر پانی نے دی، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے پروگرام بنایا، خداوند کریم آسمانوں پہ اٹھا کر لے گئے، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ امام حسین کو شہید کیا گیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ قیامت قائم ہوگی تو محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے مالک ہیں، نواسہ رسول ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں،
شیر خدا کے فرزند ہیں، بے شمار فضائل ہیں اہل بیت کے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی لفظ جگر ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرما دیا۔ بالکل غریب گھر ہے، نادار گھر ہے، مفلسی کا گھر ہے، ایک مرد جوان بہادر کا گھر ہے، دولت کھانا پینا ساز و سامان کچھ نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی، بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا، لخت جگر کیا بات ہے، چادر پہلے کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی، میرے ابا اتنی تنگی ہے، بدن چھپانے کے لیے کپڑا پورا نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر کے گھر میں بیمار ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، گر پڑتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، پھر گر پڑتی ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی۔ ایک بیماری نے پریشان کر دیا، دوسرے فاقوں نے نڈال کر دیا، اور میرے ابا آج میرا پاک دل کا فاقہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنا مصلا اٹھا۔ فاطمہ الزہرا نے مصلا اٹھایا، نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ملا، اور فرمایا، اے فاطمہ جتنا چاہے اٹھا لے، جتنا چاہے لے لے، مگر یاد رکھنا مت قل متاع الدنیا قلیل، دنیا تھوڑے دنوں کا سودا ہے، دنیا میں جی لگا کے کیا کرو گی؟ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا نے مصلا ڈھانپ دیا اور کہنے لگی، میرے ابا جس سے میری آخرت بگڑتی ہو، میں ایسی چیز کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک بوڑھا کافر مسافر آیا، آ کے کہنے لگا، نبی اللہ میں ہوں تو کافر، میں مسافر ہوں، منزل میری دور ہے، مجھے ایک سواری دو جس پہ سوار ہو کر گھر پہنچ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو آج مجھے سواری دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان اٹھا اور عرض کیا، میری اونٹنی آپ کے سپرد ہے۔ کافر مسافر کہنے لگا، میرے پاس کپڑا بھی نہیں۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا دے دیا۔ پھر کافر مسافر کہنے لگا، مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو آج مجھے روٹی دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، حضور نے 3 مرتبہ آواز دی، جواب نہ آیا، اور وجہ اصل میں یہ تھی 300 صحابہ کا مجمع ہے، مگر ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، آجا میں تجھے ایسی جگہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ آیا فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آ کے کہتا، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، لخت جگر مسافر کو کھانا دے۔ اندر سے آواز آئی، باہر دیکھو، 4 دن کی فاقے نے حسنین کریمین کی شکلیں بدل دی۔ واپس ہونے لگے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی۔ بھوکا مسافر میں نبی کی لخت جگر کے دروازے سے واپس نہ جائے، یہ میری چادر لے جاؤ، شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو، بدلے میں جو لے آؤ، پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کی چادر گئی. یہودی غلہ بھی تولتا جاتا ہے اور روتا بھی جاتا ہے. پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میری کتاب میں موجود ہے آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک مسافر آئے گا, وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی, اور میں وہ بدبخت یہودی بنا, نبی کی لڑکی کی چادر میرے دروازے پہ آئی, جلدی کرو غلہ وہاں پھر پہنچانا, پہلے مجھے نبی کے دروازے پہ لے کے چلو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے ایسے وقت میں مسافر کو جواب نہ دیا, بھوکے کو دروازے سے دھکا نہ دیا. آج میری تیری بغل میں سگا بھائی بھوکا بیٹھا رہے کوئی پرواہ نہیں, سگی بہن بھوکی بیٹھی رہے پریشان بیٹھی رہے کوئی پرواہ نہیں. عزیز و اقربا کا خون پینے والے لوگوں, نبی کی لخت جگر کا طریقہ کار دیکھو. کیا منہ دکھائیں گے اس خاندان کو قیامت میں؟ یہ وہ فاطمہ ہے حسنین کریمین جس کی گود میں پلے, جس کی آغوش میں تربیت پائی. آخری وقت ہے, فرمانے لگی اے علی میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی, اجنبی کی نظر نہیں پڑی, میں مصطفیٰ کریم کی بیٹی ہوں, کالی کملی والے کی دھی ہوں, مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی. او علی اور مدینے والوں, میں چاہتی ہوں میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے. جلوسوں میں تماشا دیکھنے والی عورتوں, کوٹھی پہ کھڑی ہو کر کے جلوس کا تماشا دیکھنے والی مستورات, گلیوں میں گھومنے والی مستورات, ادھر ادھر لوگوں میں گھس کر کے ماتم دیکھنے والی مستورات, میں نے تمہارے لیے ذکر کر دیا یہ فاطمۃ الزہرا کا اتنا بڑا طریقہ کار ہے. اور پھر تمہیں کیا بتلاؤں, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کھڑی ہے, پلسرات سے انبیاء گزر رہے ہیں, میدان حشر برپا ہوگا, کلیم اللہ گزریں گے, خلیل اللہ گزریں گے, ذبیح اللہ گزریں گے, روح اللہ گزریں گے, فلانے گزریں گے, نوح نبی اللہ گزر گئے, آدم صفی اللہ گزر گئے, اولیاء گزریں گے, ابدال گزر رہے ہوں گے. آئے گی فاطمۃ الزہرا کی باری پلسرات سے گزرنے کی. ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. او کلیم اللہ, او خلیل اللہ, او ذبیح اللہ, اے نوح نبی اللہ, اے آدم صفی اللہ, اے صحابہ کرام, اے شیخ عبد القادر جیلانی, اور قطبو, اے ابدالو, اور غوثو, آج اپنی نظریں نیچی کر لو, فاطمۃ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہے. خدا کی قسم وہ فاطمہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہے. مسلمان عورتوں, فاطمۃ الزہرا نے درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن پڑھا, تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتی. اس گود میں تربیت پائی ہے جو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے دودھ پلایا کرتی تھی. پھر تیرا بچہ ماں کی گود میں کھیلے گا, خالہ کی گود میں کھیلے گا, نانی پھوپھی کی گود میں کھیلے گا. حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلا کرتا تھا. تیرا بچہ پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا, مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا, ربڑ کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا, لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا. حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی زلفوں سے کھیلا کرتا تھا.
تیرا بچہ کار کی سواری کرے گا، ہوائی جہاز کی سواری کرے گا، سکوٹر کی سواری کرے گا، موٹر ریل گاڑی کی سواری کرے گا اور طرح طرح کی سواری پہ سوار ہوگا۔ حسین وہ ہے جو شہنشاہ کائنات کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا۔ تیرے بچے کو خالہ نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانا نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانی نے گھوٹی پلائی ہوگی، طرح طرح کے رشتہ داروں نے گھوٹی پلائی ہوگی۔ حسین وہ ہے جس کے منہ مبارک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی گھوٹی دی گئی۔ تم کیا جانو حسین کے مقام کو؟ حسین اتنی اونچی شان کا مالک ہے، آج اپنے بچوں کے منہ میں تم لقمہ ڈالو گے، اس منہ کا کتنا بڑا درجہ جس منہ میں امام الانبیاء نے خود لقمے ڈالے ہو۔ حضور کھلایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلایا کرتے تھے، گود میں بٹھایا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ حسین تیری پیشانی پہ قربان ہو جاؤں، ایک دن نہیں لاکھوں مرتبہ کالی کملی والے نے بوسہ دیا ہے، تربیت کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر طرح سے پالا ہے، سنبھالا ہے۔ تھوڑی سی عمر ہے، نانا کی انگلی پکڑ کر حرم نبوی سے گزر رہے ہیں، چلتے چلتے صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، طالب علموں کا مال پڑا ہوا تھا جو لوگوں نے صدقے میں دیا تھا۔ توجہ کرنا، بات سمجھنے والی ہے۔ حسین نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، بچہ جو ہوا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا آئندہ نہ کھانا، بلکہ نواسی کے حلق میں انگلی مبارک ڈال کر کھجور باہر نکال لی۔ اگر صدقے کا مال اندر چلا گیا، شجاعت نہ رہے گی، استقامت نہ رہے گی، اور میرے حسین جس زبان سے قرآن پڑھنا ہے اس زبان سے ناجائز مال نہ کھایا جائے۔ کسی زمانے میں سیدوں کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو جھٹکے کا مال بھی حلال ہے۔ کون سا سید افسر ہے جو رشوت نہیں لیتا؟ یہ جھٹکا نہیں۔ کون سا سید ذمہ دار ہے جو مزاروں کو رگڑا نہیں دیتا؟ یہ جھٹکا نہیں۔ کون سا سید دکاندار ہے جو ملاوٹ نہیں کرتا؟ یہ گاہک کے ساتھ جھٹکا نہیں۔ اور سید کی صورت تو بڑی حسین ہوتی ہے، او فاطمۃ الزہرا کا خون اور او بدصورت مانتی، جس کی رگوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو، علی مرتضیٰ کا خون دوڑا ہو، اور فاطمۃ الزہرا کے پاک خون میں جس کی رگوں میں گردش کی ہو، خدا کی قسم وہ چرس نہیں پی سکتا، وہ بھنگ نہیں پی سکتا، وہ فیم نہیں کھا سکتا، وہ شراب نہیں پی سکتا، وہ حرام نہیں کر سکتا، وہ رنڈی بازی نہیں کر سکتا، وہ جوا نہیں کھیل سکتا، اور فاطمۃ الزہرا کے خون کی توہین ہے اگر یہ کھا کر کام کرے۔ او آل نبی اور کام یہ، اصل تو ان کی شکل ہی گواہی دیتی ہو۔ چاروں طرف چل پھر کر دیکھو نا، کہنے کے لیے شاہ صاحب ہوں گے مگر نہیں شاہ صاحب ہوں گے، الٹا تھا بالکل۔ کالے سید خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے، سید خود ننگا رہتا ہے، دوسروں کو پہناتا ہے، سید کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک چاروں طرف والے کھا پی کر نہ سو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی ہے، دشمن آئے، فرمایا وضو کرو نماز تیار ہے، کہنے لگے ہمارے پاس پانی نہیں، اپنے بچوں کے پینے کا پانی حسین نے دشمن کے حوالے کر دیا، جلدی وضو کرو نماز پڑھو، ہمارا اللہ مالک ہے، تمہاری نماز قضا نہ ہو جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا سے قرآن سیکھا، فاطمۃ الزہرا سے لوریوں میں قرآن کریم ملا۔
तमाम सहाबा किराम फरमाया करते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम उमर इकराम फरमाया, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इकराम फरमाया। हज़रत उमर के दरबार में सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माले गनीमत आया, 500 रुपए आम जवानों को दिए, हसन हुसैन को 1,000 दिए। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इतराज कर दिया, बेटे ने बाप पे, हम तो बड़े थे, इन्होंने किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया, हमें 500 मिले, इनको 1,000 मिले। फारूक को जलाल आ गया, फरमाने लगे, ओ अब्दुल्ला खबरदार, इनकी बराबरी का ध्यान न करना। तेरा अब्बा कौन है, इनका अब्बा कौन है? अपनी अम्मा को देख, इनकी अम्मा फातिमातुज़ ज़हरा है। अपने नाना को देख, इनके नाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी खिदमत की, यहां तक कि फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जब शादी हुई, हक महर और शादी का सारा खर्च उस्मान ने अदा किया। अली मुर्तजा के घर में पलने वाले, हाका मस्ती में पलने वाले हुसैन, बिलाखिर वो वक्त आ पहुंचा जबरदस्ती बैत लेने का। मदीना पाक से ये नौजवान रुखसत हो गए, मक्के में पहुंचे। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के में ठहर गए। हज़रत हुसैन को लोगों ने बड़ा मना फरमाया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर ने मना फरमाया, ना जाओ, कूफे के लोग बड़े दगाबाज हैं। सैयदना हुसैन ने मुस्लिम इब्ने अकील को कूफे शहर में भेजा हालात जांचने के लिए, हालात देखने के लिए। तुम जाओ, हालात देखकर मुझे जल्दी इत्तला करो। चुनांचे मुस्लिम इब्ने अकील कूफे पहुंचे और उन्होंने जाकर के बतलाया कि मैं हुसैन का कासिद हूं, मेरे हाथ पे बैत करो। तमाम शहर ने बैत कर ली। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को पता चला हुसैन के तमाम लोग बैत कर बैठे, मोतक़िद हो गए। उसने दौलत की गोली मारी, दौलत का तीर चलाया। जो हुसैन का साथ छोड़ देगा उसे सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी। जो हुसैन का साथ छोड़ देगा उसे नौकरी मिलेगी, मुलाजमत मिलेगी, कुर्सी मिलेगी। लिख दिया, जल्दी पहुंचो, तमाम का तमाम शहर आपका मुंतजिर है। बेशुमार लोगों ने आपकी तरफ से हमारे हाथ पे बैत कर ली, बेशुमार लोगों ने आपकी तरफ से हमारे हाथ पे बैत कर ली। गवर्नर कूफा ने दौलत की गोली मारी, दौलत की तलवार चलाई। वाह कलमा पढ़ने वालों, वाह मुसलमान कहलाने वालों, क्या कहना तुम्हारा। मुस्लिम इब्ने अकील ने जोहर की नमाज पढ़ाई, 40,000 आदमी पीछे था। असर की नमाज पढ़ाई, 18,000 आदमी पीछे था। मगरिब की नमाज पढ़ाने लगे तो 500 थे, सलाम फेरा तो एक भी नहीं। अल्लाह। तमाम के तमाम भाग गए दौलत की वजह से। आज भी कुरान करीम को छोड़कर लोग दौलत की वजह से भागते हैं। आज नबी का फरमान दौलत की वजह से नहीं मानते। आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन से इराद करते हैं। हमें यहां रहकर क्या मिलेगा। रात का वक्त आ पहुंचा, मुस्लिम इब्ने अकील तने तन्हा रह गए। अंधेरा है, एक गली से गुजर रहे हैं। चलते चलते एक मकान की सीढ़ियों पे बैठ गए। औरत ने दरवाजा खोला और पूछा, आप कौन है? मुस्लिम इब्ने अकील ने भर्राई हुई आवाज में जवाब दिया, माई मुसाफिर हूं, खानदान नबूवत का एक फर्जंद हूं।
مدینے والی سرکار کا غلام ہوں، بے وطن ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، میرا اس شہر میں کوئی نہیں۔ مسلم ابن عقیل میرا نام ہے۔ حضرت ام ہانی مائی کا نام ہے، کہنے لگے اللہ والے تیرا گھر میں رکھنا سر دینے کے برابر ہے، پر نبی کے خاندان کے فرزند آجا میں سر دوں گی، تجھے کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ ایمان ملے تو ایک عورت کو مل جائے، نہ ملے تو مرد ڈوب کے مر جائے۔ تلاش شروع ہو گئی، جستجو شروع ہو گئی، پکڑو، جو مسلم ابن عقیل کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا 1000 روپیہ ملے گا۔ اور لوگوں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی اولاد، مسلمان کہلانے والے مسلم ابن عقیل کو تلاش کرتے پھرتے ہیں انعام و اکرام لینے کے لیے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے بڑے بے ایمان لوگ تھے، اتنی کمینہ حرکت کی انہوں نے نبی کے خاندان کے ساتھ۔ کیا آج تم نہیں کرتے؟ قرآن کا ساتھ چھوڑ کر 100 مرتبہ لوگ نہیں بھاگتے؟ تلاش کرنے والوں کو پتا چل گیا، ام ہانی کو بلا لیا اور پوچھا مسلم ابن عقیل کہاں ہے؟ کہنے لگی اور رستہ کوئی نہیں، پہلے میری گردن اڑا دو، مسلم ابن عقیل مل جائیں گے۔ ظالموں نے اس عورت کا سر قلم کر دیا۔ تم نے نبی کے خاندان کے فرزند کی خدمت کیوں کی؟ تم نے آل نبی کو کھانا کیوں کھلایا؟ پھر مسلم ابن عقیل باہر نکل آئے، بہادر خاندان کا بہادر فرزند، میدان میں آ کے لڑا ہے، یہ نہیں سوچا میں اکیلا ہوں، سارا ملک شہر دوسروں کا ہے، حکومت دوسروں کی، سارے لوگ غدار ہو گئے، انکار کر گئے۔ مسلم ابن عقیل گلی میں کھڑے ہو کر اکیلے لڑ رہے ہیں، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ خدا کی قسم نبی کے خاندان کا چشمے چراغ ہے، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ چلا کہ یہ بڑا بہادر خاندان ہے۔ خداوند کریم نے جس خاندان میں نبوت عطا کی ہو، امامت عطا کی ہو، شجاعت بخشی ہو اور شہادت بخشی ہو، عدالت بخشی ہو، تمام چیزیں اللہ پاک نے جن کو عطا فرمائی ہو، وہ کسی کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ ملتان کے مسلمانوں، تمام کوفہ شہر غیروں کا، حکومت غیروں کی، نوجوان غیر ہو گئے، اختیار غیروں کا، جوان غیروں کے، پولیس غیروں کی، حکومت غیروں کی۔ خدا کی قسم مسلم ابن عقیل نے اس وقت بھی سر نہیں جھکایا۔ تو جہاں چاہے تعزیے کے سامنے سر جھکاتا ہے، کبھی قبر کے سامنے جھکاتا ہے، تو نے مسلم ابن عقیل کے سر کی توہین کی۔ اس نے نہیں جھکایا، مقابلہ کیا ہے اکیلا ہو کر، زخموں سے چور چور ہو گئے، دیوار سے ٹیک لگا کر کے لڑتے رہے، پھر بیٹھ گئے۔ ایک کمینے نے تیر مارا، مسلم ابن عقیل کے لبوں میں سے نکل گیا۔ گرفتار کر لیے گئے، ایوان گورنر پر شاہی پہ اوپر لے جا کر مسلم ابن عقیل کے ٹکڑے کر کے بازار میں پھینک دیا گیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط مل گیا، آ جاؤ بالکل لوگ آپ کے منتظر ہیں، راستہ بالکل صاف ہے۔ حسین چلے، بال بچہ ساتھ ہے، لوگ بھی ساتھ ہیں۔ راستے میں پتا چلا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ آپ فرمانے لگے او لوگوں، میرا جانا موت کے منہ میں جانا ہے، جاؤ اپنی عورتوں کو بیوہ نہ کراؤ، اپنے بچوں کو یتیم نہ بناؤ، جس کا جی چاہے وہ میں کھلی اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ۔
इजाजत दी हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। मंजिल ब मंजिल हुसैन का काफिला बढ़ रहा है, मुख्तसर सा काफिला है। बिलाखिर एक मैदान में पहुंचा, हुर नमूदार हुआ, कई हजार फौज लेकर घेरे में ले लिया। सैयदना हुसैन ने नमाज पढ़ी, दुश्मनों से पूछा कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, इतने मुनकर हो गए हो? उन्होंने कहा हमारे पास पानी नहीं। फरमाया जो हमारा पीने का पानी है तुम इससे वुजू करके नमाज अदा करो, हमारा अल्लाह मालिक है, मुसलमान की नमाज कज़ा ना। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और ज्यादा कुमक आ गई, फौज आ गई, लश्कर आ गया, घेरे में लिया हुआ है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा दिया, ओ लोगों इस वक्त अल्लाह की जमीन पे आसमान के नीचे मेरे सिवा काली कमली वाले का नवासा कोई नहीं। ओ लोगो मैं फातिमा ज़हरा का लगते जिगर हूँ। ओ लोगो मैं शेर खुदा का फर्जंद हूँ, मेरा हसब नसब पहचानो। मैं नबी की गोद में खेलने वाला, नबी के कंधों पे सवारी करने वाला, नबी के जुल्फों से खेलने वाला। ओ लोगो मेरे खून में हाथ ना भरो। अगले दिन फिर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा दिया, ओ लोगो तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो, हालांकि मैंने एक नमाज तमाम उम्र में कदा नहीं की, सारी उम्र में जिना मैंने कभी नहीं किया, मैंने झूठ कभी नहीं बोला, मैंने शराब कभी ना पी। ओ लोगो क्या वजह है, तुम मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो? मेरी खता बताओ, मेरा कसूर बताओ, मेरी गुनाह बताओ, क्या गुनाह कर रखा है मैंने? कहने लगे और कोई गुनाह नहीं, तुम यहां खड़े खड़े बैठ करो। फरमाया जाओ 3 शर्तों में से एक मान लो, मेरी यजीद से मुलाकात करा दो, या मुझे किसी सरहद पे भेज दो, मैं जिहाद में मशगूल हो जाऊंगा, मैं शेर खुदा का बेटा शेर हूं, या मुझे वापस मदीने में जाने दो। वो जानते थे कि अगर ये दोनों इकट्ठे हो गए, वो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है, ये फातिमा ज़हरा का बेटा, फिर तो अपना काम ना बना। दरमियान वालों ने इकट्ठा नहीं होने दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको सब कुछ बतलाया, घर वालों को तलकीन की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वस्साबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। सब्र करो, इस्तिकामत पकड़ो। ओ लोगो तुम क्या सोच रहे हो, मैं हुसैन साबिर हूं, मैं हुसैन साबित कदम रहने वाला हूँ, इस्तिकामत मेरे हाथ में है, मेरी रगों में काली कमली वाले का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में फातिमा ज़हरा का खून है, मेरी रगों में शेर खुदा का खून है। तुम मेरी साथ बातचीत करो, मुझे डरा नहीं सकते, मुझे धमका नहीं सकते, मुझे मरऊब नहीं कर सकते, तुम जबरदस्ती मेरा वोट नहीं ले सकते। तुम होते कौन हो? हुकूमत का नशा तंग कर रहा है। हर दौर में हुकूमत वालों ने इसी तरह किया है। हर दौर में हुकूमत के नशे में अल्लाह वालों को आके मारा है, तंग किया है। उस तरफ देखता हूं इमाम अबू हनीफा का जनाजा जेल से आ रहा है, उस तरफ निगाह उठी अल्लामा इब्न तैमिया का जनाजा जेल से निकल रहा है। इधर देखता हूं अहमद बिन हंबल की पीठ पे कोड़े पड़ रहे हैं, उधर देखता हूं इमाम मालिक को मदीने की गलियों में घसीटा जा रहा है। थोड़ी सी पीछे को मैंने नजर हटाई, उस्मान का जनाजा मदीने की गलियों से गुजर रहा है, पत्थरों की बारिश हो रही है। क्या नहीं
کیا کلمہ پڑھنے والوں نے، کس وقت بعد آئے. اور میرا یقین ہے ہر دور میں یزیدیت بھی رہے گی، حسینیت بھی رہے گی. حسین کے روحانی فرزند بھی زندہ ہے، یزید کے بھی روحانی فرزند بھی زندہ ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یہ بات نہیں آتے اور ایسے ایسے خطبے دیے، خدا خطبہ دیتے آسمان پھٹ جاتا، پہاڑوں کو خطبہ دیتے پنگل گئے ہوتے، دریاؤں کو خطبہ دیتے دریا رخ بدل دیتے، مگر کلمہ پڑھنے والے سامنے کھڑے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئے. انعام کے لالچ میں، دولت کی لالچ میں چور چور نشے میں کھڑے. کسی نے دیکھا حضرت حر اپنے گھوڑے پہ سر جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں. کسی نے پوچھا حر کیا سوچ رہے ہو؟ فرمانے لگے جنت دوزخ کا انتخاب کر رہا، چھانٹ رہا ہوں جنت کدھر ہے جہنم کدھر ہے. کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا، فرمایا چھانٹ لیا کہ ہاں. حسین کے قدموں میں پہنچا اور کہنے لگا اللہ والے اور فاطمہ الزہرا کے بیٹے معاف کر دیں. حسین کے ساتھ ہو کر حر نے قربانی دی. ایک عورت اور اس کا بیٹا دور سے گزر رہے ہیں، میدان کربلا سے دور سے گزر رہے ہیں. دونوں ماں بیٹوں نے شور کی آواز سنی. ماں کہنے لگی بیٹا دیکھ کے تو آؤ شور کیسا ہے. بیٹا گیا اور آ کے کہنے لگا اماں خاندان نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا، گلشن محمد کو بجھا دیا لوگوں نے، چھرے چلا رہے آل نبی کے خاندان. وہ ماں بھی ماں تھی، کہنے لگی توجہ کرنا بیٹا، میں نے تجھے حلال کا جنا، حلال کا دودھ پلایا، حلال کی روٹی کھلائی. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ ظلم دیکھ کر مجھے بتانے کیسے آ گیا، وہیں کیوں نہیں مرا؟ ان کے ساتھ ہو کر وہیں کیوں نہیں مر گیا؟ کہنے لگا اماں بتانے آیا ہوں، جانے کا ارادہ وہیں ہے. بیٹا آگے آگے، اماں پیچھے پیچھے. میدان کربلا میں آ پہنچے. اس نے حسین کے ساتھی بن کر کے آگے جہاد کیا، لڑائی کی. ادھر سر کاٹا مخالفین نے، ادھر ماں نے قبولیت کی دعا مانگنے کے لیے جھولی پھیلا دی. اتفاق کی بات ہے ادھر سر کاٹ کے پھینکا، ادھر ماں کی جھولی میں جا کے پڑا. چومتی نہیں، چاٹتی نہیں، بوسہ نہیں دیتی، روتی نہیں، ماتم نہیں کرتی، کپڑے نہیں پھاڑتی، سر کو اٹھا کر میدان میں پھینکتی ہے. کہنے لگی اللہ کی راہ میں دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے. میں واپس لوں گی. گرم ہے میدان، سارا خاندان قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے. سیدہ زینب بے صبری نہیں تھی، سیدہ سکینہ بے صبری نہیں تھی، سیدہ سغرا بے صبری نہیں تھی، نماز میں مشغول ہے. بابے نے سبق دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. حسین نے بہن کو سبق دیا صبر کرنا، استقامت پکڑنا. اپنے خاندان کا جھنڈا ہے، اپنے خاندان کا ترہ امتیاز ہے. صبر کرنا اپنے خاندان کا ورثہ ہے. نبی کے خاندان کو صبر ورثے میں ملا ہے. نبی کے خاندان کی کسی خاتون نے کپڑے نہیں پھاڑے. تین دن گزر گئے، پانی نہیں. معصوم بچے بھی پانی کو تڑپ رہے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم بچے کو اٹھایا اور آواز دی او لوگو ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے عداوت ہوگی، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا، 2 گھونٹ پانی دے دو. دشمن کی طرف سے تیر آیا، بچے کے حلق میں سے گزر گیا. خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف سیدنا حسین نے پھینکی
اور دعا کی الہی دیکھ نہیں رہا میری ساتھ کیا بل گئی. قاسم ابن حسن شہید ہو گئے, علی اکبر شہید ہو گئے, عباس شہید ہو گئے, فلاں شہید ہو گئے, سارا خاندان ڈھیر ہو گیا. فاطمہ کے بیٹے تو کتنا صبر والا ہے, خدا کی قسم نگاہ نبوت نے تجھے ایسا رنگا ایک طرف سارا خاندان ڈھیر لگا پڑا ہے اور ایک طرف حسین کہتا آؤ باطل کے سامنے تم مجھے اب بھی نہیں جھکا سکتے. ظالموں نے خیمے کی طرف گھوڑوں کے رخ موڑے. سیدنا حسین چلائے, فرمایا لوگو ادھر نہ جاؤ, فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں بیٹھی ہیں, نبی کے خاندان کی مستورات نماز میں مشغول ہیں, اپنے خیمے ادھر گھوڑے نہ لے جاؤ, ابھی سانس آ رہا ہے, میں غیرت والی ماں کا غیور بیٹا ہوں. علماء کرام نے لکھا ہے سیدنا حسین کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے مشابہ تھی. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھا ہے 70-80 کے قریب زخم تھے جو سر سے پیر تک حسین کے بدن پہ تیروں, تلواروں اور نیزوں کے زخم آئے. استقامت کا پہاڑ ہے حسین. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں بھی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر دین کو ہاتھ سے نہ جانے دیا. 3 جملے توجہ سے سنو. سیدنا حسین نے بد دعا دے دی اخیر میں, 3 بد دعائیں کر دی حسین نے اخیر میں. الہی میں قرآن کا حافظ اور عالم ہوں, میرے قرآن کی بے ادبی کی, جتنے بھی میرے مارنے والے ہیں علم قیامت تک قرآن کا حافظ کوئی نہ بنے. دوسری بد دعا فرما دی الہی انہوں نے میری جماعت ختم کر دی, انہوں نے میری جماعت کو مکا دیا, اے میرے پروردگار قیامت تک ان کو جماعت کی نماز نصیب نہ ہو. تیسری بد دعا یہ کر دی الہی انہوں نے ہمیں پانی کی بوند نہ دی, قیامت میں حوض کوثر کا پانی ان کو نہ ملے. حسین آخری وقت میں بھی نماز کے لیے تگ و دو کر رہا ہے, اور کیوں نہ کرتا, شریف خاندان کا شریف بیٹا, بہادر بیٹا. اسی کو کہتا ہے کہ لہو کی موج میں ڈوبے, لہو کی موج میں ڈوبے, بچایا سب کو طوفان سے, گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو. حسین تیرا کتنا بڑا مرتبہ ہے, نماز کا کتنا پابند ہے. جو حسینی ہوگا کبھی نماز کو قضا نہیں کرے گا, جو حسین کا دشمن ہوگا نماز کی پرواہ نہیں کرے گا. تیمم خاک سے ہوئے, تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو, علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. آج تو قرآن پڑھے گا حلوے کی پلیٹ پہ, وہ قرآن پڑھے گا پتاشوں پہ, فلانا قرآن پڑھے گا ریوڑیوں پہ, فلانا قرآن پڑھے گا جلیبی اور برفیوں پہ. خدا کی قسم حسین نے قرآن پڑھا نیزے کی نوک پہ. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں, نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. عمر گزر گئی, حسین کی نیاز کھاتے کھاتے کبھی سر دینا تو سیکھ.
सारी उम्र गुजर गई। आता है ना हर फकीर नजरे अल्लाह न्याज हुसैन, उम्र गुजर गई न्याज खाते खाते। कभी सर देना तो सीख, कभी खानदान देना तो सीख। कुर्बानी तो क्या खानदान की देगा, तुम तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना पसंद नहीं करते। हुसैन ने कुरान पढ़ा, कहता सरे नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, सरे नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, मलाइक भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी जमात तैयार की थी कि माजूर भी पीछे ना रहे, मोहताज भी पीछे नहीं रहते थे। और पहले भी मैंने कई मरतबा अर्ज किया कि मगरिब की नमाज के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने की फलानी यहूदिया औरत शायरा है, शेर करती है, मेरी तौहीन करती है, आज मेरा दिल दुखा है। कौन है जो उसको कत्ल करे? और ये फरमा दिया जो उसको कत्ल करेगा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का वादा करता हूं। मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। हर सहाबी ने ये ऐलान सुना, भला सरकार की जुबान से ऐलान सुने, मदीना मुनव्वरा हो, सहाबा किराम की जमात हो, और आपने दुखे दिल से फरमाया मुझे सदमा पहुंचा, फलानी औरत मेरे खिलाफ शेर कहती है, मेरी तौहीन करती है, मुझे तकलीफ हुई, कौन है जो उसको कत्ल करे, मैं जन्नत का वादा करता। जितने सहाबा किराम थे तमाम ने इरादा कर लिया, मैं करूंगा, वो कहता मैं कत्ल करूंगा, वो कहता मैं कत्ल करूंगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना मोहताज लाचार मजबूर नबीना सहाबी अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम मस्जिद के कोने में एक तरफ जाके सर सजदे में रखकर रोने लगा, इलाही और मेरे परवरदिगार किसी हमले में जाने के काबिल मैं नहीं, हमला मैं नहीं कर सकता, हमला मैं नहीं रोक सकता। तेरे महबूब ने जन्नत का वादा फरमाया, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ मेरे परवरदिगार, तू बेनियाज है, इस औरत का कत्ल तो मेरे नसीब कर दे। आप सारे समझदार बैठे हैं, हुजूर की मंशा ये तो नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा ये तो नहीं थी कि अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम बगैर आंखों वाला आदमी जाके कत्ल करे। आपने तो मदीने के जवानों के लिए ऐलान किया था, बहादुरों के लिए ऐलान किया था, मुजाहिदों के लिए ऐलान किया था। आपने तो मदीने के जो जुर्रतमंद शुजा जवान थे उनके लिए ऐलान किया था। और जब जन्नत का नाम सुना अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम ने रो रो कर आंसू बहा दिए, या अल्लाह तेरी करीमी का सदका मांगता हूं, मुझे अता कर दे। और दुआ मांगी, ईशा की नमाज पढ़ी। पता है ये कौन सहाबी है? अल्लाहु अकबर। फटे हुए कपड़े थे इसके, पुराने कपड़े थे, और आपकी खिदमत में आया मसला पूछने, आपकी खिदमत में आया दीन का मसला पूछने। आपके पास बैठा था अबू जहल, आपके पास बैठे थे बड़े बड़े कुफ्फार के सरदार। तवज्जो करना, आपके दिल में ये बात आ गई कि ये नबीना आ गया, मोहताज पुराने कपड़ों वाला, ये बड़े बड़े अमीर अब उठ के चले जाएंगे। अच्छी भली तबलीग सुन रहे थे, मेरी इनकी बातचीत हो रही थी, शायद ये ईमान ले आते। अब इस मैले कपड़ों वालों को देख कर ये उठ जाएंगे। नबी के दिल में बात आई इतनी सी, ये मैले कपड़ों वाला, फटे पुराने कपड़ों वाला, ये मोहताज नबीना इस वक्त क्यों आ गया? फौरन जिब्रील आया, कुरान ले आया, अबसा वतवल्लाह अन जाअहुल अमा,
اور میرے محبوب کیا میرے ایک نبی نے کو دیکھ کر آپ نے تیوری چڑھائی منہ پھیر لیا؟ کیوں رو گردانی کی؟ کیوں اعراض کیا؟ غریب کو دیکھ کر آپ تنگ کیوں ہوئے؟ جن امیروں کو اسلام کی دولت دینا چاہتے ہو، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ان دولت مندوں کو میں نے ایمان دینا ہی نہیں۔ آپ نے روگردانی کیوں کی؟ آپ نے اعراض کیوں کیا؟ آپ نے تیوڑی کیوں چڑھائی؟ اللہ پاک نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑکی دی، خبردار میرے غریب سے اگر منہ چڑھا۔ یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی ڈانٹ دیا تھا۔ خدا جانے اس کے دل میں دین و ایمان کی، ایمان اور قرآن کی اور نبی کی کتنی عظمت ہوگی، جس کا گواہ خدا بنا، جس کا حمایتی خدا بن کر آیا۔ سجدے میں پڑھ کے دعا مانگ لی، عشاء کی نماز کا انتظار کیا، عشاء کی نماز پڑھ کر پوچھتا پچھاتا اس عورت کے مکان پہ پہنچا، نابینا آدمی تلوار ہاتھ میں، جو دیکھے وہی مذاق سمجھے، حافظ جی آج کہاں چلے؟ تلوار آپ کا، تلوار کا کیا محل ہے، کیا کرو گے؟ لگا بھائی اللہ کا سہارا لے کے چلا ہوں، مانگا ہے اس سے جو مل گیا تو۔ سبحان اللہ، نبی کا وعدہ جنت کا ہے، سبحان اللہ۔ مکان معلوم کر لیا، سبحان اللہ، دیوار کے اوپر سے پھاند کر اندر چلا گیا۔ وہ یہودی عورت سوئی ہوئی تھی، سوئی ہوئی تھی یہودی عورت۔ سوچا اگر یوں وار کروں گا تو بچ نہ جائے، سینے پہ تلوار رکھ کر وزن دے دیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، قتل کر دیا نبی کی دشمن عورت کو۔ میرے تیرے جیسا ہوتا اسی وقت کہہ دیتا آؤ میرے نام کا نعرہ مارو۔ قتل کر کے پھر واپس آیا مسجد نبی میں، پھر سجدہ شکر میں رو رہا، الہی میرا کام مقدر تھا، یہ تو تیری مہربانی ہوئی، میں ایسا کام کر سکتا تھا، یہ تو تیری مہربانی ہوئی۔ نہ گلی میں کسی کو بتایا، حضور کے دروازے پہ پہنچ جاتا، یا رسول اللہ خوش ہو جاؤ، میرے لیے جنت کی دعا آپ نے کر دی، سبحان اللہ، میں وہ کام کر آیا ہوں۔ پتا چلا جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کچھ کام کرتا ہے وہ گاتا پھرتا ہی، وہ شور نہیں مچاتا، وہ ہنگامے نہیں کیا کرتا۔ اسی کو کہتا ہے کہ لب بندو چشم بندو گوش بند تاب بینی سر اکبر ما بخن۔ عشق کا مزہ تو تب آتا آنکھیں بند ہو جائیں، زبان بند ہو جائے، دل ہی دل میں محبوب سے گفتگو ہوتی رہے۔ کہتے ہیں نا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب جی چاہا گردن جھکا کے دیکھ۔ سبحان اللہ، محبت کا تسکا تو پہلے پیدا کرو، عشق کہتے کسے ہیں پہلے یہ تو جاننے کی کوشش کرو۔ صحابی نے ساری رات اللہ اللہ میں گزاری، خدا کا شکر ادا کیا۔ نماز فجر سے پہلے اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر کر دی کہ عبداللہ بن مکتوم نے عورت کو قتل کر دیا۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، سبحان اللہ۔ لوگوں، ان لوگوں کے مقدر کو کیا کہو گے جو سرکار کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، جن کا امام امام الانبیاء ہو، جن کا امام کالی کملی والا ہو، شہنشاہ کائنات ہو، مفخر موجودات ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امام ہو، مقتدی کیسے ہوں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد تمام لوگ اٹھ کے چلنے لگے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں تمہیں جنتی آدمی کی زیارت کراؤں گا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ جنتی کون آج آ گیا، اور پرلے کونے میں سے ہاتھ پکڑ کر لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، اس جوان کا کتنا خوش نصیبہ، کتنا اونچا مقدر۔
آپ ہاتھ پکڑ کر لائے, بیچ میں کھڑا کر دیا, فرمایا دیکھو جسے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو وہ عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھ لے, اس کے کپڑے دیکھو, اس کا لباس دیکھو, اس کا حلیہ دیکھو, اس کی وضاقتہ دیکھو, اور اس کے لیے جو جنت کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ بالکل پکا ہے. اس عورت کو رات اس نے قتل کر ڈالا. سارے صحابہ لے بھائی, ہم تو سوچ رہے تھے کل دن میں اس کا مکان دیکھیں گے, پتہ لگائیں گے, پھر اس کا رگڑا نکال لیں گے. یہ تو عبداللہ بن مکتوم نابین نہیں, اچھا رہا راتوں رات ہی ہاتھ مار گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی زبان پر یقین کرنے والے لوگ کبھی یہ نہیں سوچا کرتے کہ اب ہوگا کیا. وہ تو پھر اللہ کا نام لے کر کفر کو مٹانے کے لیے ٹوٹ پڑتے. آج کفر کو مٹائے کون؟ ہم خود کفر کو چمکا رہے ہیں, شرک کو چمکا رہے ہیں, بدعت سنتوں کو مٹا رہے ہیں, بدعتوں کو چمکا رہے ہیں. پھر مجاہد کیسے پیدا ہوگا؟ پھر کیسے لوگ غازی بنے, کیسے لوگ شہادت کے پیالے پیے؟ جو مر جاتا ہے 6 مہینے تو اس کا پیچھا چھوڑتے ہی نہیں, لگے رہتے ہیں. آج فلانا ہے, آج تیجا ہے, آج فلانا ہے, فلانا, لگے رہتے ہیں. کوئی صورت ایسی نہیں جس سے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرے. میں تو ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں, تمہارا قرآن سے کیا بیر ہے؟ تم لوگوں کو قرآن کیوں نہیں سناتے؟ اللہ پاک نے فرمایا فالذین هاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. اور لوگوں آؤ جن کو میرے نام کی وجہ سے, میرے دین کی وجہ سے, جن کو اللہ پاک فرماتے میری راہ میں ستایا گیا, ٹکڑے کر دیے گئے. صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, بیر معونہ سے گرفتار کر کے لائے, مکے میں قید کر دیا. مکے کے سرداروں نے پھانسی کا حکم صادر کر دیا, کھانا بند کر دیا, پینا بند کر دیا. کئی دن ہو گئے صحابی بھوکا ہے, پیاسا ہے, کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے. اللہ اکبر. وہ کافرہ عورت کہتی ہے جس نے اپنے مکان میں بند کر رکھا تھا حضرت خباب بن عارف رضی اللہ تعالی عنہ کو, کہ میں ایک دن روشن دان میں سے جھانک کر دیکھنے لگی کہ ہم نے اس کو کئی دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے, اس کا حال کیا ہے؟ مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے جب میں نے روشن دان میں سے جھانک کر دیکھا تو موسم اس زمانے میں نہیں تھی, خباب انگوروں کا انگور کھا رہا تھا. نبی کا صحابی مکے والوں کی قید میں, انہوں نے کھانا بند کر دیا, انہوں نے پانی بند کر دیا, اور یہ انگور کھا رہا. مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے میں نے پوچھا یہ انگور کہاں سے لا؟ من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. مکے والوں تم نے میرا کھانا بند کیا, عرش والے نے مجھے کھلا دیا. سبحان اللہ. صحابی کو جس وقت میدان میں لے گئے پھانسی چڑھانے کے لیے, مکے کے سرداروں نے پوچھا کہ اگر تو ایک بات ہماری مان لے ہم تجھے چھوڑ دیں گے, کہ اپنی زبان سے یوں کہہ دے کہ میری جگہ میرے نبی کو لا کر نعوذ باللہ من ذالک پھانسی چڑھا دو, میری جگہ میرے نبی کو لا کر سزا دے دو, اگر تو زبان سے یوں کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے. اور یہ بات تھی کہ حضور ان کے قبضے میں نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور مدینہ پاک میں ہے, ان کے اختیار میں نہیں, ان کے قبضے میں نہیں, ان کے قابو میں نہیں. صحابی جانتا تھا کہ حضور ان کے ہاتھ آ ہی نہیں سکتے جان چھڑانے کے لیے, اگر وہ یہ لفظ کہہ دیتا تو کیا بات تھی.
مثال کے طور پر یوں سمجھو، اگر ہمارا آدمی کوئی ہندوستان میں پھنس جائے اور کافر اسے پکڑ لے اور وہ یہ کہہ دے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تو زبان سے صرف اتنا کہو کہ میری جگہ ہمارے صدر ضیاء الحق کو لا کے پھانسی چڑھا دو، تو زبان سے کہہ دے بس، تو بتاؤ یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ اسے پتا تو ہے کہ ہمارا صدر ان کے اختیار میں تو ہے نہیں، ان کا اختیار ہی نہیں، ان کی وہاں حکومت ہی نہیں، ان کی وہاں سرداری نہیں، ان کا وہاں قدرات ہی نہیں چلتا۔ جان بچانے کے لیے اتنی بات کہنے میں کیا حرج تھا؟ مگر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس ظالموں زبان بند کرو اور کمینوں بھونکو مت، میری جان کا تم قیمہ بنا سکتے ہو مگر میں ہرگز یہ بات دوبارہ کرنے کو تیار نہیں، میرے آقا کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چبھے میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، تم میرا جو چاہو کرو، میرے آقا کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ میں اپنی زبان سے ایسی بات کہنے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ مکے کے کافر آ کے کہنے لگے کوئی تیری آخری آرزو ہو، کوئی تیری تمنا ہو، کوئی پیغام کسی کو دینا ہو۔ صحابی کہنے لگا صرف ایک آرزو اور صرف ایک حسرت، صرف ایک تمنا، مجھے آخری وقت میں 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ ہاں تم تو جوانی میں نماز نہیں پڑھتے، تم تو مزدوری کرنے میں نماز نہیں پڑھتے، تم تو خالی بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے، تم تو کنجریوں کے گیت سنتے ہوئے ٹیپ پر بیٹھے سارا دن برباد کر دیتے ہو، نماز نہیں پڑھتے۔ عورتیں گپے مارتی رہیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، کھاویں گی اچھا، پہننے گی اچھا، نماز پڑھتے ہوئے ناگ لڑتا، نماز نہیں پڑھنی۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنے لگا آخری وقت میں مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ اجازت دے دی مکے والوں نے، صحابی نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی الہی میں سولی پہ چڑھنے والا ہوں، میں پھانسی لگنے والا ہوں۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے خباب کہتا ہے او میری جان ایمان اور اسلام کے لیے سولی چڑھ جا، او میرے چمڑے تو ڈھڑ جا، او میرے لہو تو بہہ جا، او میری چربی تو خشک ہو جا، اور اے میری روح تو جا کر کالی کملی والے سے میرا آخری سلام کہہ دے، میرا آخری سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے۔ ادھر مکے والوں نے حضرت خباب کو پھانسی چڑھایا، خبیب کو، اور ادھر جبریل نے حضور کی خدمت میں خبیب کا سلام پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا او مدینے والوں میرے خبیب کو مکے والوں نے پھانسی چڑھایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جبریل اس کا سلام لے کر آیا۔ آخری سلام پھانسی چڑھتے وقت، سولی چڑھتے وقت صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا۔ آج ہم مرتے وقت کسی کو درود شریف یاد نہیں، کسی کو استغفار کا مزاج نہیں، قرآن کریم کے عادی نہیں، یا بچوں کی طرف دھیان رہے گا، یا بیوی کی طرف دھیان رہے گا، یا بنگلے اور کوٹھی اور مکان کی طرف توجہ رہے گی، یا اپنے کاروبار کی طرف دھیان کرتے، غرضے کے دنیائی کا دھیان کرتے کرتے ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ ہمیں مرتے وقت حضور کا تصور بھی نصیب نہیں، درود شریف بھی نصیب نہیں۔ بے شمار صحابہ کرام ہیں اس قسم کے جنہوں نے قربانیاں دی۔ آج صحابہ کرام کی قربانیوں کی قدر کرنے کے بجائے ان کا مذاق، ان کے خلاف، ان کی توجہ کو اپنی طرف سے ہٹانا کیا طریقہ کار ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی، نگاہ نبوت سے تیار کی، خود تعلیم دی، خود ان کا تزکیہ نفس کیا، خود ان کے دلوں کو جلا بخشی، اور ایسی فوج تیار کی کہ 10 دن کے بھوکے بھی کفار کو کھا جایا کرتے تھے، کئی دن کے پیاسے بھی کفار کو تباہ کر دیا کرتے تھے۔ ہاں قرآن کریم پڑھ کر کے دیکھو، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔
کہ یہ تو مرنا جانتے تھے، یہ آگے بڑھنا جانتے تھے، یہ پیچھے ہٹنا جانتے ہی نہ تھے۔ یہودیوں کو ٹھکانے لگایا تھا صحابہ کرام۔ آج امریکہ کے یہودی، آج روس کے یہودی، آج اسرائیل کے یہودی، آج ہندوستان کے یہودی، آج پوری دنیا کے یہودی ہمارے بارے میں یہ جان چکے ہیں کہ اب یہ مسلمان کچے پکے ہی ہیں، یہ وہ مسلمان نہیں، یہ وہ بلال والی مسلمانی نہیں رکھتے، یہ سلمان فارسی والی مسلمانی ان کے پلے نہیں، فاروق اعظم والا اسلام ان کے پلے نہیں، یہ مکر کرتے ہیں۔ نماز بھی پڑھ لی، مسجد میں بھی چلے گئے، میلے ٹھیلوں میں بھی چلے گئے، عرسوں میں جا کر کے سجدے بھی کر لیے، ناچ گانے بھی کر لیے، اور دبڑک دبڑک ڈھول خوب بجائے، اور پھر جنت کے کا سیدھا راستہ۔ سبحان اللہ۔ خداوند کریم نے اعلان کر دیا میری رضا صرف ایک صورت میں ہے، آؤ اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو، اپنی تمنا کو، اپنی خواہشات کو میرے سامنے قربان کر دو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ لوگوں آؤ میرے ساتھ کاروبار کرو، جان میرے حوالے کرو اور میری رضا خرید لو، میری جنت خرید لو، میرے بنائے ہوئے اعلیٰ درجے کے بالا خانے خرید لو، یہ تمہارے لیے میں نے بنایا۔ تو مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتا۔ آج ہمت باندھو، پریکٹس کرو، فوجی تیاری کرو، جرأت پیدا کرو، بہادری پیدا کرو، بدماشی چھوڑو۔ زناکار قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کرتی۔ فرمایا لا یزنی زان ہوا مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زانی جس وقت زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر چلا جاتا ہے۔ لا یسرق سارق حین مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا چور جب چوری کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے، ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ چوری چھوڑو، زنا اور بدکاری چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بدعمالی چھوڑو، ملاوٹ کو تباہ کر دو، نیتوں کو صاف کر لو، پھر دیکھو قدرتی دل میں کتنا بڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ بدماش قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کرتی۔ کیا کھیل بن گیا ہے، اچھے بھلے سمجھدار لکھے پڑھے گانے بجانے نہیں پھنس کر کے رہ گئے۔ مسجد میں ڈھول تو بجا نہیں سکتے، تھوڑی سی شرم آتی ہے، آگے چل کر شاید وہ بھی شروع ہو جائے۔ ہارمونیم سرنگی تو نہیں کھڑکا سکتے، مگر صبح کو نماز کے بعد قرآن نہیں پڑھتے، ہر آدمی لاؤڈ اسپیکر کھول کے لگا ہوا ہے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، قرآن نہیں پڑھتے۔ پتہ نہیں کائے میں لطف آیا سویرے سویرے، ناشتے میں لطف آیا، کچھ کھیر کھانے میں لطف آیا، پتہ ہی نہیں کائے میں لطف آیا۔ غزلیں گاتے ہیں مسجد میں، ہر وقت قرآن نہیں پڑھتے۔ اور میں کہتا ہوں خدا کے قرآن کی چوری نہ کرو، خدا کے قرآن سے منہ نہ پھیرو، لوگوں کی توجہ نہ ہٹاؤ۔ اللہ پاک کہتا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، توجہ کرنا، حدیث عرض کر رہا ہوں نبی کی، میرے تیرے نبی کی، فرمایا جس گھر میں، جس دکان میں، جس جگہ پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان والوں کو وہ گھر اس طرح نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے۔ قرآن چھوڑ دیا، صبح اٹھتی قوالی شریف قرآن لڑتا ہے، کاٹتا ہے قرآن، قرآن پڑھتے پھانسی لگتی ہے۔ ایک لفظ الف لام میم 3 لفظ ہے، میرے نبی نے فرمایا 30 نیکیاں مل گئی۔ الف لام میم 3 حرف پڑھنے سے 30 نیکیاں مل گئی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے ایک ایک لفظ کے بدلے میں۔ گویا 300 خطائیں معاف ہو گئی، 300 درجے بلند ہو گئے، 30 نیکیاں مل گئی۔ الف لام میم اتنا لفظ کہہ رہے ہیں۔
فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی یا عورت یا مرد صبح سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، جو آدمی صبح سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، عورت ہو یا مرد، سنو کالی کملی والے کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ اس دن سارا دن کے حادثے سے، شر سے، فتنے سے، نقصان سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، کاروبار کے نقصان سے اللہ پاک فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ سارا دن کا ذمہ دار میں بنوں، سارا دن کا ذمہ دار میں بن جاتا۔ یہ سورۃ یاسین تو نہیں پڑھتے، نہ سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں، نہ عورتیں سیکھتی ہیں، نہ مرد سیکھتے ہیں، نہ بوڑھی عورتیں سیکھتی ہیں، نہ بوڑھے مرد سیکھتے ہیں، اور قبر کے کنارے لگے ہوئے ہو۔ اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، فرمایا سورۃ یاسین اگر کوئی قبرستان میں پڑھ کر ایصال ثواب کر دے مردوں کے لیے تو ایک دن کی سورۃ یاسین سے 40,000 مردوں کی نجات۔ تم نے اس قرآن کو کیا سمجھا؟ رحمت اس میں، برکت اس میں، سعادت اس میں، سکون اس میں، راحت اس میں، ایمان اس میں، جنت اس میں، خدا کی رضا اس میں، نبی کی غلامی اس میں، سب کچھ اللہ کے قرآن میں ہے۔ قرآن پڑھتے میں تمہیں پھانسی لگتی ہے؟ تلاوت کیا کرو صبح شام اٹھ کر، اپنے بچوں کو کراؤ، خود کرو، گھروں میں عورتیں تلاوت کریں، انشاءاللہ بیماریاں چلی جائیں گی، گھر کے تنازع نکل جائیں گے، جھگڑے نکل جائیں گے، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اسے شیئر ضرور کریں۔